بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عوام بھی ٹھیک نہیں ملے، عوام لاپرواہی کر رہے ہیں، کورونا SOPs پر عمل نہیں ہو رہا، صورتحال سنگین ہو سکتی ہے۔ یہ وہ بیانات ہیں جو آج کل تواتر کے ساتھ حکومتی حلقوں کی جانب سے سننے میں آ رہے ہیں۔ صبح اٹھ کر سوشل میڈیا پر نظر ڈالیں تو یہی پیغامات ملتے ہیں، ٹی وی اسکرینوں پر دیکھیں تو عوام یہی لفظی گولہ باری کا نشانہ بن رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سارا قصور غیر سنجیدہ عوام کا ہی ہے، جنہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں۔ حکمران بیچارے تو دن رات اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ حکومتی شاندار کارکردگی بس بیانات میں ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اگر زمینی حقائق پر غور کرنا شروع کرے تو اندازہ ہوتا ہے کہ 1% عوام بھی حکومتی حمایت میں نہیں ہے۔ حکومت اس مسئلے کا حل یہ نکالتی ہے کہ سارا ملبہ عوام پر گرا کر اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ جب کورونا کی پہلی لہر آئی تو حکومت نے جو ہدایات جاری کی، عوام کی بڑی تعداد کی جانب سے ان پر عمل کیا گیا۔ بعد ازاں حکومتی ڈھیل نے عوام کو لاپرواہ بنا دیا۔ ویسے تو حکمران چاہتے ہیں کہ لوگ من و عن ان کی ہر حکم کی تعمیل کریں، مگر اس کے لیے غور کرنا ہوگا کہ ہمارے ملک میں خواندگی کی شرح کیا ہے اور عوام میں کورونا کے حوالے سے شعور اجاگر کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں۔ خیر، حکومت نے عوام سے گھروں میں رہنے کے لیے لاک ڈاؤن، سمارٹ لاک ڈاؤن اور مائکرو لاک ڈاؤن کا سہارا لیا تو عوام گھروں میں مقید ہو گئے۔ اسی دوران دہاڑی دار طبقہ روزگار نہ ہونے کی وجہ سے دو وقت کی روٹی کا محتاج ہو گیا اور حکومتی نااہلی کے باعث اشیاء خور و نوش کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ جب اسکول بند کیے گئے تو یہی عوام تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو گھروں پر بٹھا لیا۔ اس موقع پر چاہیے تو یہ تھا کہ حکومت اسکولوں کو بھی ہدایت جاری کرتی کہ بچوں سے مکمل فیسیں نہ لی جائیں، کوئی شیڈول بنا کر دیا جائے اور تعلیمی اداروں کو اس پر عمل کرنے کا پابند کیا جاتا۔ آن لائن کلاسز کے لیے ہر علاقے میں انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کرنے کے اقدامات کیے جاتے تاکہ بچوں کا تعلیمی حرج کم سے کم ہو، مگر ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ اسکولوں نے اپنی مکمل فیسیں وصول کی، آن لائن کلاسز کے نام پر بچوں سے مذاق کیا گیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق ملک کے 60% حصے میں انٹرنیٹ کی سہولت سرے سے موجود ہی نہیں، اور جہاں انٹرنیٹ موجود تھا وہاں سپیڈ ایسی نہیں تھی کہ آن لائن کلاسز کا انعقاد ممکن ہو سکتا۔ صحت کی سہولتوں کا حال بھی کچھ ایسا ہی رہا۔ حکومتی پالیسیوں نے متوسط طبقے کو مفلوج حال بنا دیا۔ ایسے میں غریب اگر مزدوری کے لیے گھر سے نکلے یا نہ نکلے تو بھی مرتا ہے اور نکلتا تو بھی موت نظر آتی تھی۔ سو اس نے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا کیونکہ اسے حکومت سے کوئی امید نہیں تھی۔ حکومت و عوام میں معاملات دو طرفہ ہوتے ہیں۔ اگر لوگوں کو یقین ہو کہ حکومت اس مسائل کو حل کرے گی تو حکومتی ہدایت پر عمل بھی کرتے۔ کورونا کی پہلی اور دوسری لہر کے دوران اپنی کوتاہیوں اور خامیوں کا چارٹ بنا کر انہیں حل کرنے کے بجائے اپنی حکمت عملی کی کامیابی کا ڈنڈورا پیٹا جاتا رہا۔ یہ شور و غوغا ابھی جاری تھا کہ کورونا کی تیسری لہر نے ملک کے مختلف حصوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس تیسری لہر کے پھیلاؤ کے ذمہ دار مکمل طور پر عوام نہیں تھے، حکومت بھی برابر قصوروار تھی۔ کورونا کی تیسری لہر کو UK ویرینٹ کہا جا رہا ہے، یعنی برطانیہ سے آنے والے مسافروں کے ذریعے یہ وبا پاکستان میں پھیلی ہے۔ اب ماہرین یہ بتا رہے ہیں کہ صرف UK ویرینٹ نہیں ہے بلکہ 13 مختلف ویرینٹ ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ جب ہمارے حکمران کورونا کو شکست دینے کے حوالے سے اپنی کامیابی کی ڈھول پیٹ رہے تھے، اسی وقت دنیا میں سفری پابندی نرم کر دی گئی تھی۔ اسی نرمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا بھر میں پھنسے ہوئے لوگوں نے اپنے اپنے ملکوں کا رخ کیا۔ جب ہمارے حکمران کورونا کو شکست دینے کی پاوری کرنے میں مصروف تھی، اسی وقت دنیا کے دیگر ممالک اپنے داخلی راستوں پر باہر سے آنے والے مسافروں کی اسکریننگ میں مشغول تھے۔ ایک اندازے کے مطابق گزشتہ چند ماہ کے دوران 3.5 لاکھ پاکستانی مختلف ممالک سے اپنے وطن پہنچے ہیں۔ ان مسافروں کی اسکریننگ کے لیے کوئی مؤثر انتظام نہیں کیا گیا۔ یہ افراد بڑے شہروں سے سفر کرتے ہوئے اپنے آبائی علاقوں میں گئے اور عام افراد میں گل مل گئے۔ اس وقت تک کسی حکومتی ذمہ دار کو یہ خیال نہیں آیا کہ اس انتظامی غفلت کے نتائج کسی قدر ہولناک ثابت ہو سکتے ہیں۔
آج صورتحال یہ ہے کہ پنجاب و خیبر پختونخوا کے اکثر شہر کورونا کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ اب حکومت ان حالات کا ذمہ دار عوام کو قرار دے رہی ہے۔ کورونا کی تیسری لہر کی خطرناک حد تک پھیلاؤ کی وجہ اپنی نااہلی کے بجائے کورونا کا UK ویرینٹ ہونا بتایا جا رہا ہے، مگر یہ حقیقت نہیں بتائی جا رہی کہ جس برطانیہ سے اس کورونا کا تعلق ہے اور جہاں جنوری میں روزانہ 50 سے 60 ہزار کیسز رپورٹ ہو رہے تھے، وہاں حکومت نے بہترین اقدامات کے ذریعے اس خطرناک لہر کا پھیلاؤ بڑی حد تک کنٹرول کیا ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں اب وہاں صرف 4000 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ باشعور قومیں سخت حالات سے گزر کر مستقبل کی منصوبہ بندی کرتی ہے۔ جب کورونا کے پہلے اور دوسری لہر اپنی اختتام کو پہنچی تو دنیا کے تمام ممالک اپنے عوام کو اس وبا سے بچاؤ کی ویکسین فراہم کرنے کے لیے سرگرم ہو گئے۔ صرف ہمارے حکمران تھے جو محض باتیں بنا رہے تھے۔ عوام و سماجی حلقوں کی جانب سے جب حکمرانوں کو باور کرایا جا رہا تھا کہ کورونا ویکسین کے حصول کی کوششیں تیز کی جائیں، اس وقت حکومت منتظر تھی کہ عالمی ادارہ صحت ترقی یافتہ ممالک یا دوست ممالک کچھ امداد کرے۔ وہ چائنا و چیریٹی سے امید لگائے بیٹھے تھے۔ کبھی اعلان کیا جاتا کہ فلاں ملک سے ویکسین آ رہی ہے اور کبھی فلاں ملک سے ویکسین پہنچنے کی نوید سنائی جاتی، مگر ہوا کیا؟ اللہ بھلا کرے چین کا کہ اس کی بدولت ہمیں 12.5 لاکھ ویکسین ڈوز نصیب ہوئے۔ ان میں سے 10 لاکھ ہیلتھ ورکرز کو لگائے گئے، جبکہ باقی ویکسین کے لیے بزرگ افراد کو رجسٹر ہونے کے لیے کہا گیا۔ مفت اس مال کو بھی بد انتظامی کی بینڈ چڑھا دیا گیا۔ حال یہ رہا کہ یہ ویکسین بھی پوری طرح استعمال نہیں ہو سکی۔ ایک جائزے کے مطابق 49% پاکستانی ویکسین لگوانے کے حق میں ہی نہیں، اور ابھی تک حکومت نے کوئی ایسی کوشش بھی نہیں کی کہ ویکسین کے حوالے سے عوام میں شعور اجاگر کرنے کی کوئی مہم چلائی جائے۔ حکومتی شخصیات نے اپنے اہل خانہ اور دوست و احباب کو کورونا ویکسین لگوائی، پھر اس کی تشہیر سوشل میڈیا پر کر کے ثابت کیا کہ وہ اپنے ہی بنائے ہوئے قواعد کو خاطر میں نہیں لاتے، سو جیسے عوام ویسے حکمران۔ جب ساری دنیا اپنے شہروں کے لیے ویکسین کا بندوبست کرتی رہی تھی، ہماری حکومت مفت ویکسین کی تلاش میں تھی۔ انتظار کے باوجود کچھ ہاتھ نہ آیا تو خیال آیا کہ اب کچھ خریداری کرتے ہیں۔ چین کی 2 کمپنیوں سائنو فارم اور کینسائنو کو 7 ملین ڈوز کا آرڈر دیا گیا، تو ان کمپنیوں کی جانب سے جواب ملا کہ آپ تاخیر سے آئے ہیں اور دنیا بھر سے ڈیمانڈ بہت بڑھ چکی ہے، اس لیے آپ کو صرف 10,60,000 ڈوز فراہم کی جا سکتی ہے۔ یہ بھی ہوا کہ بروقت فیصلے کرنے کی اہلیت نہ ہونے کی وجہ سے جس طرح گندم اور چینی دگنی قیمت پر برآمد کی گئی، اسی طرح ان چینی کمپنیوں کے ساتھ بھی سوداگر دگنی قیمت پر کرنا پڑا، کیونکہ جب قیمتیں کم تھیں اسی وقت ہم مفت کی ویکسین کا انتظار کر رہے تھے۔ حکمرانوں کی نااہلی کی داستان یہاں پر ہی ختم نہیں ہوتی۔ گلوبل الائنس فار ویکسین اینڈ ایمونائزیشن گاوی کے تحت مارچ میں بھارت کی تیار کردہ آکسفورڈ اسٹرازینیکا نامی ویکسین کی 4.5 کروڑ ڈوز پاکستان کو ملنے تھے۔ ان ڈوزز کی قیمت پاکستان آنے کی خبریں ایسے سنائی جا رہی تھی جیسے ہمالیہ سر کر لیا ہو، مگر یہاں بھی کام الٹا ہو گیا۔ کورونا کی تیسری لہر جب تباہی پھیلائی تو بھارت بری طرح متاثر ہوا۔ انڈیا سیرم انسٹیٹیوٹ نے فوری طور پر پیغام بھجوا دیا کہ ہم سب سے پہلے بھارتی شہریوں کو ویکسین فراہم کریں گے، اس کے بعد کسی کی ویکسین فراہم کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، اس لیے پاکستان کم از کم مئی تک تو ویکسین بھول جائے۔ حکمرانوں نے اس سے بھی سبق نہ سیکھا۔ نجی دواساز کمپنیاں ویکسین کی فراہمی کے لیے میدان میں اترے تو حکومت نے اپنی اہلیت کے مطابق ان کے ساتھ بھی ویکسین کے نرخوں کے حوالے سے تنازع پیدا کیا۔ یہ موجودہ حکومت ہی ہے جو ایسے ہنگامی حالات میں بھی مسائل کو حل کرنے کے بجائے تنازعات کو جنم دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ روسی ویکسین سپوتنک کے 2 خوراکوں کی قیمت 8,449 اور چینی کمپنی کینسائنو کی 1 انجیکشن کی سیل پرائس 4,225 مقرر کی۔ اس تنازع کے بعد نجی دواساز کمپنیاں خاموش ہو گئی۔ اب جب حکمرانوں نے دیکھا کہ کہیں سے بھی ویکسین نہیں مل رہی، مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی ہے، تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔
حکومتی اتحادی چودھری پرویز الہی بھی بول اٹھے کہ کہاں ہے کورونا کی ویکسین۔ حکومت کو تو اور کچھ نہ سوچا، پوری طور پر اپنے سر سے بلا ٹالنے کے لیے نیا ہدایات نامہ جاری کیا گیا کہ صوبے اپنے طور پر ویکسین کا انتظام کر سکتے ہیں اور اس کے لیے انہیں کسی NOC کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حکومت ہدایت سندھ اور وفاق کے ہم آہنگی کی اعلیٰ مثال نہیں بلکہ وفاقی حکومت کی نااہلی کا نمونہ ہے۔ یہ ہدایت نامہ اس وقت جاری کیا گیا جب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب کورونا کی تیسری لہر آئی ہے تو حکومت ان خواب غفلت سے بیدار ہوئی ہے کہ عوام سے احتیاط کی متقاضی ہے۔ حکومت کو چاہیے تو یہ تھا کہ جب عوام پہلے اور دوسری لہر کے بعد کسی حد تک احتیاطی تدابیر اختیار کیے ہوئے تھے تو ان SOPs کو جاری رکھتی، اپنی کامیابی کی شادیانے بجانے کی بجائے عوام کو ماسک کو کم از کم اپنی لباس کا حصہ بنا لینے کی ترغیب دے دیتی۔ کاروباری طبقے کو جن پابندیوں کا عادی بنایا گیا تھا ان میں معمولی نرمی دے دی جاتی مگر اسے ختم نہ کیا جاتا۔ عوام کو یہ باور کرایا جاتا کہ خطرہ موجود ہے اور ہمیں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ اسد عمر صاحب جواب فرما رہے ہیں کہ کورونا میں تشویشناک پھیلاؤ کا سبب عوام کی لاپرواہی اور غیر محتاط رویہ ہے۔ اسد عمر صاحب اس وقت کہاں تھے جب حکومتی اجلاس اور نجی محافل میں وزراء بغیر ماسک کے شرکت کر رہے تھے؟ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب جو کورونا سے نجات پانے کے بعد اسلام آباد میں اپنے جنم دن کی مختصر پارٹی رکھتے ہیں اور اس میں شریک وزراء بغیر ماسک کے نظر آتے ہیں، تو کیسے عوام کو قائل کیا جا سکتا ہے کہ کورونا سے بچنے کے لیے ماسک پہنیں؟ وفاقی وزراء بغیر ماسک کے پریس کانفرنس کرتے دکھائی دیتے ہیں تو وہ کیسے لوگوں کو قائل کریں گے کہ کورونا خطرناک وبا ہے؟ وزیر اعظم عمران خان احتیاطی تدابیر اختیار کیے بغیر قرنطینہ میں ہی اجلاس کر لیتے ہیں۔ صدر مملکت عارف علوی اور وزیر دفاع پرویز خٹک بھی کورونا کا شکار ہو کر سوشل میڈیا کے ذریعے دعائے صحت کی اپیل کرتے پائے گئے۔ اللہ ان سمیت تمام مریضوں کو شفا دے۔ کوئی ان رہنماؤں سے پوچھے کہ جن محافل میں آپ نے شرکت کی کیا ان محافل کے شرکاء کا کورونا ٹیسٹ کرایا گیا ہے؟ جب حکومتی نمائندے بغیر ماسک اور SOPs کی دھجکیاں اڑاتے نظر آئیں گے تو عوام کو کیسے سمجھائیں گے کہ وبا سے نمٹنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں؟ کورونا کی تیسری لہر کے اثرات ظاہر ہونے کے ساتھ ہی سندھ حکومت کی جانب سے بہتر اقدامات کیے گئے تھے، اس لیے دیگر صوبوں کی نسبت کورونا کی تیسری لہر سے متاثر ہونے والوں کی تعداد بھی کم ہے۔ صوبائی حکومت نے بیرون ملک سے آنے والے کی اسکریننگ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا اور برطانیہ سے آنے والے مسافروں کی اسکریننگ کے دوران جن 73 مسافروں میں کورونا کی تشخیص ہوئی انہیں قرنطینہ میں بھیج دیا گیا۔ سندھ میں گرمی کی شدت میں اضافے کی ساتھ ہی SOPs پر عمل درآمد بھی جاری رکھا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ رہا کہ جب پنجاب میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 30,516 تک پہنچ چکی ہے، اس وقت سندھ میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 5,227 ہے۔ صورتحال اب یہ ہے کہ کورونا کی تیسری لہر خطرناک شکل اختیار کر گئی ہے۔ یہ وبا اب صرف بڑوں کو ہی نہیں بچوں کو بھی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ ملک بھر میں 10,000 سے زائد بچے متاثر ہو چکے ہیں۔ 7 دن کے بچے سے لے کر 1 سال تک کے سینکڑوں بچے نازک حالات میں ہیں۔ یہ وبا اس طرح تیزی سے پھیل رہی ہے کہ ہسپتالوں میں جگہ ختم ہو گئی ہے۔ یہ بات تو شد از بام تھی ہی کہ پاکستان کا صحت کا ڈھانچہ کسی وبا کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اسلام آباد کے دوسری بڑے سرکاری ہسپتال میں ڈاکٹر سمیت 152 نرسیں اور طبی عملہ قرنطینہ میں ہیں۔ لاہور کے سروسز ہسپتال میں بھی 110 ڈاکٹر اور طبی عملہ کورونا کا شکار ہو چکا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ وبا کس طرح تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ہسپتالوں میں گنجائش ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جو مریض لائے جا رہے ہیں ان میں اکثر نازک حالات میں ہوتے ہیں، انہیں آکسیجن اور دوسرے ہنگامی امداد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان مریضوں کو طبی امداد فراہم کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ حکومت جو اقدامات آج کر رہی ہے اسے چاہیے تھا کہ تقریباً 1.5 ماہ پہلے متحرک ہوتی جو یہ نوبت نہ آتی۔
طبی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ کورونا کی تیسری لہر کے بعد چوتھی اور پانچویں لہر بھی آئے گی اگر ایس او پیز کو مستقل نہ کیا گیا اور حکومت نے غیر سنجیدہ رویہ ختم کر کے بے لچک انداز نہ اپنایا تو اس وبا کو قابو کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ اب دوسروں پر الزام دھرنے سے کام نہیں چلے گا۔ اس بار اپنی انتظامی نااہلی کا الزام جب اپوزیشن جماعتوں پر نہیں ڈالا جا سکتا تھا تو عوام پر ڈالنا شروع کر دیا۔ حکمران اپنی گریبان میں بھی جھانک لیں اور یہ ثابت کرنا چھوڑ دیں کہ انہیں تو عوام بھی ٹھیک نہیں ملے۔ دوسری طرف عوام کو بھی چاہیے کہ زندگی خدا کی عطا کردہ امانت ہے، اس کا خیال رکھیں۔ احتیاط کا دامن چھوڑ کر ہم غفلت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ گزشتہ برس کی اذیت کو یاد رکھیں اور ایسے حالات پیدا نہ ہونے دیں کہ دوبارہ مکمل لاک ڈاؤن کی جانب جانا پڑے۔ کسی بھی لاک ڈاؤن کی صورت میں پہنچنے والے معاشی دھچکے سے سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خدا نہ کرے کہ دنیا اس وبا سے نمٹ کر مگر ہم پولیو کی طرح اس وبا میں گرا رہ جانے والا آخری ملک ثابت ہو اور ہمیں دوسرے ملک کے سفر کے لیے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت پیش آئے۔ حکومت انتظامی ذمہ داریاں ادا کرے اور عوام احتیاط کرے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ شکریہ۔